بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن آمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأسير بسيرة علي بن أبي طالب صلوات صل على محمد وجل فرجهم أجمعين. عزیزان گرامی و عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداری سید الشہداء جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ. اور اس عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اپنی ذاتی تربیت کرنا ہے. ایسی تربیت کرنا ہے کہ جس وقت امام علیہ السلام کا ظہور ہو تو میں اور آپ مولا کی صدا کو سننے والوں میں تو ہوں گے، شناخت کر لیں کہ یہ ہمارے زمانے کی پکار ہے، ہمارے زمانے کے امام ہمیں بلا رہے ہیں، اور میں اور آپ مولا کی آواز پر لبیک کہیں. کیونکہ اس دوران دو صدائے آسمانی ہیں، ایک امام کی جانب سے ہوگی اور ایک
دوسری کس کی جانب سے جناب؟ معلوم ہے؟ دجال، دجال کی جانب سے ایک آواز ہے. ایک طرف سے دجال بلا رہا ہوگا اور ایک طرف سے امام بلا رہے ہوں گے، اور یہ دونوں آوازیں بیک وقت چلیں گی. تو ایسے میں یہ جتنی بھی آپ کے پاس مجالس ہو رہی ہیں اس وقت جناب علی اور یہ سارا سلسلہ ہے، کیونکہ میں اور آپ اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کا تعلق، جس کا واسطہ خود امام زمان علیہ السلام سے ہے. صلی اللہ علیہ. تو کہتے ہیں کہ جس وقت دجال دنیا میں ظاہر ہوگا تو اس کی سواری سے موسیقی کی آوازیں آ رہی ہوں گی. جس سواری پر وہ آئے گا اور جس طریقے سے آئے گا اس کا اعلان ہی گانا بجانا ہوگا دجال. اور کہا کہ یہ کیوں ساری نشانیاں بتائی گئیں؟ کہا اس لیے نشانی یہ بتا دی گئی کہ جو لوگ دنیا میں گانے سننے کے رسیہ تھے یا ذرہ برابر بھی گانے سننے کی ان کے اندر صلاحیت موجود تھی، کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر کسی بھی بہانے سے چاہے وہ منقبت، یعنی منقبت بھی وہ سنے گا جس میں گانے کی طرز ہو، نوحہ بھی وہ پسند کرے گا جو گانے سے ملتا جلتا ہو، یعنی وہ سہارا تو لے گا نا کہیں نہ کہیں سے. یا جہاں پر گانے کے انسٹرومنٹ اتنے زیادہ ہوں، اس میں کوئی ایسی جھنکار ہو یا کچھ ہو کہ جس کی طرف یہ زیادہ مائل ہو جائے. یعنی یہ کبھی بھی اشعار کے معانی کی جانب متوجہ نہیں ہوگا، اس کی دھن کی جانب متوجہ ہوگا، اس کے سوز اور جو اس کی آواز ہوگی اس کی طرف ہوگا. یعنی ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی اس زمانے میں کیا لکھا جاتا ہے اسے کہ بھئی اس کو کمپوز کس نے کیا، اس کا ڈائریکٹر کون ہے. یعنی کمپوزنگ اور ڈائریکٹر یہ سارے الفاظ کس چیز کے ہیں؟ یعنی یہ تمام چیزیں اس چیز کے ہیں تاکہ سننے والا جو ہے، کیونکہ وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ بھئی کمپوز کون کر رہا ہے، وہ کمپوزنگ پہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کہاں پر جاؤں؟ تو کہا کہ جب دجال کی سواری آئے گی تو جو دنیا میں لوگ اس جانب ذرہ برابر، اب شیطان جب بھی گھیرتا ہے وہ اسی راستوں سے گھیرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی اصل صورت میں تھوڑی آئے گا. امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ محمد والے، پانچویں امام نے نقل کیا ہے نا اس واقعے کو، جو میں پہلے کئی مرتبہ آپ کو گوش گزار کر چکا ہوں اور کرتا رہوں گا بار بار تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ کو حفظ ہو جائے، کہ بنی اسرائیل کا عابد جو 70 سال تک پہاڑ سے نیچے ہی نہیں اترا. یاد آیا کچھ واقعہ کہ نہیں؟ وہ 70 سال تک وہ جناب علی بنی اسرائیل کا عابد پہاڑ پہ چڑھا رہا اور عبادت عبادت عبادت، اور اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا. زمانہ کون سے نبی کا تھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. اور جناب علی اس کی اتنی عبادات تھیں کہ خود شیطان جو ہے وہ بھی بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا اس کی عبادات سے. لہذا یہ پانچویں امام ارشاد فرما رہے ہیں، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنے تمام چیلوں کو، اپنی تمام اولادوں کو دنیا بھر سے جمع کیا اور کہا کہ بتاؤ اس کا کیا حال ہے، اس کو کس طریقے سے ورغلایا جائے. یاد آ رہا ہے سارا واقعہ آپ کو، کس طریقے سے اس کو ورغلایا جائے؟ تو اس نے کہا جناب علی ایک شیطان نے مشورہ دیا میں دنیا کی دولت بن کر جاؤں گا. تو جب میں ہیرے جواہرات اور دنیا کی دولت بن کے چلا جاؤں گا تو ممکن ہے کہ یہ دولت دنیا کو دیکھ کر میری طرف آ جائے. اس نے کہا نہیں بھائی، یہ سب آزمائے ہوئے طریقے ہیں، اس سے یہ نہیں آئے گا اتنی آسانی سے. دوسرے نے کہا کہ صاحب میں عورت بن کر جاؤں گا، حسین و جمیل عورت بن کے چلا جاؤں گا اور ایسا دھوکہ دوں گا جناب علی آ جائے گا. اس نے کہا نہیں تم بھی نہیں ہو. غرض یہ کہ جتنے منہ تھے اتنی باتیں وہاں پہ ہوتی رہی ہیں. کہتے ہیں ایک شیطان ایسا تھا
شیطانوں کی اولادوں میں سے ایک اولاد ایسی تھیں جیسے احادیث میں آیا کہ 70,000 شیاطین مومن کے پیروں میں لپٹ جاتے ہیں جب مومن کوئی نیکی کا عمل کرنے کی نیت کرتا ہے، خالی نیت کرتا ہے. ابھی ایک کام کو انجام مومن نے کام انجام نہیں دیا ہے. وہ کام انجام دینے سے پہلے اس نے صرف دماغ میں سوچا ہے کہ جیسے ہی سوچتا ہے وہ آ کے 70,000 شیاطین. آزمائے آپ لوگوں نے یا نہیں؟ گردن تو ہلانا پڑے گی. نہیں آزمایا تو ایسے منع کیجئے. فرش عذاب پہ بیٹھے منع کریں، نہیں صاحب میں نے نہیں آزمایا. میں نے تو آزمایا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد محمد وجل فرج. تو کہتے ہیں 70,000 شیاطین یا 70. تو بعض کہتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شیطان کو بلایا. اس نے جب سب اپنے اپنے مشورے دے چکے اور شیطان ان کا بڑا جو سرغنہ تھا وہ ایک ایک کو انکار کرتا رہا، نہیں تم بھی نہیں، تم بھی نہیں، تم بھی نہیں. تو ایک کہتا تھا مجھے اجازت دیجئے، میں اس کو ورغلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تم کیا کرو گے؟ کہا کہ یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، میں بھی نماز پڑھوں گا. دیکھ رہے ہیں کون سے راستے سے آیا شیطان؟ شیطان اس راستے سے آتا ہے جس راستے کا آپ نے انتخاب کر لیا ہے. آپ نے انتخاب کر لیا ہے. آپ نے کہا میں بہت زیادہ جناب علی نوحے سنوں گا. وہ کہتا ہے صحیح ہے، میں بھی نوحہ سناؤں گا. دیکھ رہے ہیں کون سا راستہ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جناب علی کہ یہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے، یہ حالت قیام کرتا ہے، میں بھی اس کے برابر میں جا کے حالت قیام کروں گا. شیطان نے اس کے مشورے کو قبول کیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. یہ جناب علی آیا، کیونکہ شیطان ہے کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے. آیا اور آنے کے بعد اس عابد کے برابر میں کھڑے ہو کر اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. اب عابد ہے انسان اور یہ ہے شیطان. عابد کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، رفع حاجت کے لیے بھی جائے گا، اس کو وضو بھی کرنا پڑے گا، لیکن نہ اس کو بھوک لگے گی، نہ اسے پیاس لگے گی، نہ اسے رفع حاجت ہے ہی نہیں. لیجیے صاحب اب جناب علی یہ آیا اور آنے کے بعد بالکل برابر میں کھڑے ہو کر حالت قیام. اب ایسا قیام کیا کہ ایک دن گزر گیا قیام کی حالت میں. اب یہ بھی قیام کرتے ہیں لیکن ان کا قیام ایک دن کا تو نہیں ہوگا. یہ عابد انسان ہے نا، کتنا قیام کرے گا بھائی؟ 12 گھنٹے کر لے گا، 24 گھنٹے کر لے گا، اس سے زیادہ کتنا کرے گا قیام؟ اب جناب وہ قیام کی حالت میں آئے تو کئی مہینے گزر گئے قیام کی حالت میں. اب تو جناب ان کے تو تن بدن میں ہمیں اور آپ کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی اگر جناب علی بھائی ہر آدمی میں حسد ہوتا ہے، ہر آدمی جناب علی جیلیسی کا شکار ہو جاتا ہے اگر اس کے مقابلے پر کوئی آ جائے. اس نے کہا بھائی مجھ سے زیادہ کوئی قیام کر نہیں سکتا ہے، اور اس کی ذرا عمر دیکھو کتنی ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں 70 سال سے زیادہ تو میری عمر ہے جناب. 70 سال تو مجھے ہو گئے یہاں پہاڑ پہ چڑھے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے 70 سال گزر گئے. 7 اور 7 14 100 100 سال سے بھی زیادہ ان کی عمر مبارک ہے. یہ کہہ رہے ہیں جناب علی یہ نیا بچہ میرے سامنے کا 22-23 سال کا جوان ہے، اور جب سے آیا ہے حالت قیام میں ہے. جب حالت قیام ہی نہیں ختم ہوا تو اس کا رکوع کتنا طولا نہیں ہوگا. آخرکار صاحب وہ ایک دن رکوع میں چلا گیا. رکوع میں گیا تو کئی مہینے رکوع میں. رکوع کے بعد جناب علی دوبارہ سے سجدے میں گیا تو کئی مہینے سجدے میں پڑا رہا. اور اب یہ جناب علی مچل رہے ہیں کہ بھائی ایک سیکنڈ میں ان سے پوچھوں یہ اتنی طاقت، اتنی صلاحیت، اتنا شوق عبادت، عشق خدا کہاں سے آیا تمہارے اندر؟ بھائی موقع ملے. اب سے تو یہ تو شیطان ہے، کہتا ہے مجھے موقع دینا، مجھے موقع نہیں دینا ہے، بس میں اس کو اتنا تڑپاؤں گا کہ یہ بے چین ہو جائے. جب اس نے دیکھ لیا کہ ہاں کئی مہینے کے بعد جناب علی اس نے اندازہ ہو گیا کہ ہاں اب یہ بے چین ہو گیا ہے جناب علی، اب یہ میرے جال میں پھنس جائے گا، آسانی سے پھنس جائے گا.
ایک لمحے کے لیے اس نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوئے. کیا بات ہے, کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس عابد کو کہہ رہا ہے تم تنگ کیوں کر رہے ہو, یہ عبادت گزار ہے. اس نے کہا میں تنگ نہیں کر رہا, میں صرف اتنا جاننا چاہ رہا ہوں, یہ تو بڑے ثواب کی بات ہے کہ جو صلاحیت تمہیں پروردگار عالم نے دی ہے, اللہ نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے, یہ صلاحیت مجھے بھی دے دو. اب دیکھیں کہاں سے وہ آتا ہے ہم کو بہکانے کے لیے. اگر ہم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے جناب علی, یقین مانیے کبھی غرور نہ کیجیے گا کہ میں نے اتنی زیادہ مجالس میں شرکت کی ہے. کبھی یہ نہ سوچئے گا میں نے ایک دن میں اتنی زیادہ جگہ پہ شرکت کر لی ہے, آج میری عزاداری بہت زیادہ ہو گئی ہے, یا آج میں بہت زیادہ گریہ ازاری آج میں نے کیا ہے, یا آج میں بہت زیادہ سوچ رہا تھا مولا کے بارے میں. کہ جو کچھ بھی آپ سوچ رہے ہیں ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں شیطان یہ تصور لے کر نہ آ جائے. میں اور آپ جس وقت جناب علی امام بارگاہ سے باہر نکل رہے ہوں, کوشش کریں کہ اب کوئی تو دیکھ لے کہ بھائی میں مجلس میں سے نکل کے جا رہا ہوں. وہ یہیں آتا ہے جناب علی بہکانے کے لیے, اور وہ تھوڑی کہیں پر آئے گا. تو یہ جتنا بھی تذکرہ ہے سید الشہداء بار بار ہو رہا ہے, اور بار بار ایک ہی نظام آپ کے سامنے دہرایا جا رہا ہے. تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہو رہی ہے, دکھاوے سے بچنے کی بات ہو رہی ہے, اور خلوص کی بات ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے میں اور آپ خالص ہو جائیں. خالص ہونے کے لیے تو ساری بات ہو رہی ہے, کیونکہ مولا کے لشکر میں خالص لوگ ہوں گے, مولا کے لشکر میں خالص ہیں. اب میں اور اب جس جانب جا رہے ہیں ہمارا ایک ایک سانس جناب علی ظہور امام کی طرف ہے. اب وہ والا موضوع نہیں ہے کہ ابھی ہم 5ویں امام کے زمانے میں ہیں, ابھی ہم 5ویں امام نے کہ جب ہمارا 12واں آئے گا, تو اب اس زمانے کے جو لوگ ابھی تو 12واں آئے گا, یہ تو 5ویں چل رہے ہیں. تو جو مولا کے چاہنے والے یا مولا کے اس زمانے کے شیعہ تھے, انہوں نے ائمہ علیہ السلام یعنی شیعہ تھے لیکن اہمیت دینا چھوڑ دی تھی. مولا کا ساتھ دینے والے لوگ نہیں کہتے ابھی تو ایک ہے, انہوں نے خود کہا ہے, رسول خدا کہہ کر کہ ہمارا 12واں جب آئے گا اس کے بعد جناب علی لشکر ہوگا, اور اس کے بعد قیامت آئے گا. تو ابھی تو بہت دور ہے, ابھی تو 7ویں کی شہادت ہوئی ہے, ابھی 8ویں کی شہادت ہوئی ہے, ابھی 9ویں کی شہادت ہو, اس طرح سے. لیکن اب میں اور آپ جس زمانے میں ہیں, میرا اور آپ کا جو زمانہ ہے, اب میرے اور آپ کے زمانے میں یہ نہیں ہے کہ جناب علی اب کوئی امام شہید ہوگا تو امام کا ظہور ہوگا. کہا کہ نہیں, 11ویں تک شہید ہو چکے ہیں, اب ہمارا زمانہ جو ہے اب انتظار ہے. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ, یعنی اب جو آنے والے لوگ ہیں, اب جو آنے والے مولا کے چاہنے والے ہیں, وہ بار بار کیا جملہ کہہ رہے ہیں, وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ, بس مولا جلد از جلد اپنا ظہور فرمائے. پالنے والے ہمارے آخر امام کے ظہور میں جلدی فرما. صلوات پڑھیں محمد آل محمد, محمد و آل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. لہذا اب میرے اور آپ کے لیے یہ موضوع نہیں ہے. میں اور آپ یہ سوچتے رہے نہیں ابھی مولا کا ظہور نہیں ہوگا, ابھی تو دیر ہے مولا کے ظہور ہونے میں. نہیں ہے, جتنی نشانیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں. یعنی ظلم کی کون سی انتہا ہے جو ابھی نہیں ہوئی ہے. وہ جوان کے پاس جناب وہ عابد کھڑے ہو کے پوچھے تم نے بتاؤ ایسا کیا کام کیا, بتاؤ, میں اب تمہیں نماز شروع نہیں کرنے دوں گا جب تک کہ مجھے بتاؤ گے نہیں. اچھا, یہ تو چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس کی عبادات میں خلل واقع ہو جائے. لیجیے صاحب, یہ اس کے پھندے میں آ گیا, عابد پھندے میں آ گیا بڑے اطمینان. بس جیسے ہی پھندے میں عابد آیا ہے, اس نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ طاقت, یہ والی طاقت, یہ سجدے کی طاقت مجھے چاہیے. مجھے اور آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ قیام کی طاقت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم اور آپ بھی بعض اوقات ہوتے ہیں, میں تو سجدگاہ پہ سر رگڑ رہا ہوتا ہوں کسی طرح سے, محراب بن جائے, محراب بن جائے اور 2 3 جناب علی نشان لگ جائیں, اور ایسے شکل آئے سامنے نکل کر کہ ہر آدمی ہو کیا نور ہے, کیا محراب ہے. 10 آدمی دیکھیں, میں کہوں گا ہاں یہ کم از کم متقی بننے کے لیے, پرہیزگار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ماتھے پر ایک محراب ہونی چاہیے.
پرہیزگار ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں سر جھکا کے چلوں. پرہیزگار ہونے کے لیے ضروری ہے. ہمارے زمانے کا جو پرہیزگار ہے, ہمارے زمانے کا پرہیزگار ہم کسے کہتے ہیں؟ متقی. بہت آہستہ آہستہ جو قدم رکھے, آہستہ آہستہ چلے. ہمارا زمانہ طالب علمی تھا, قم المقدسہ میں, یہ 86-87 کی بات ہے, 80s کی بات ہوگی جناب علی. نئے نئے ابھی ہم قم پہنچے تھے جناب علی. ہمارا تقویٰ پرہیزگاری ہم کسے کہتے تھے؟ ہمارے حساب سے تقویٰ پرہیزگاری یہی تھا کہ جناب علی جس کے شانے پر جناب علی ابا ہے, سر پر امامہ ہے, پاؤں میں نالین مبارک اس نے پہنی ہوئی ہے جناب علی, تو اس کو کیسے چلنا چاہیے؟ کہتے ہیں ایک وجاہت سے چلنا چاہیے, چلے پتہ چلے بھائی عالم چل رہا ہے. یہ بناؤ سنگار ہمارا آرٹیفیشل ہے. ہمارا بناؤ سنگار آرٹیفیشل ہے. ہمارا چلنا پھرنے میں بناوٹ ہے, ہم بناوٹی ہیں. وہ جناب علی میرا زمانہ طالب علمی تھا. ابا قبا میں نہیں پہنتا تھا اس وقت جناب, ایک عام سے لباس میں پہنتا تھا. کہتے ہیں ہندوستان سے, انڈیا سے جناب علی ایک قافلہ آیا زیارات کے لیے, اور جب انہوں نے میرے نام کے ساتھ دہلوی لکھے ہوئے دیکھا, وہ دہلوی بھائی تم کہاں سے, دہلی میں کس جگہ سے آپ کا تعلق؟ میں نے مجھے کیا پتا کہاں سے تعلق ہے. کہتے ہیں لیکن آپ کے نام کے ساتھ تو دہلوی آتا ہے. میرے وہ آبا و اجداد ہیں. اجا آبا و اجداد کا تعارف ہو جاتا ہے تو ہر آدمی آپ کا تھوڑی دیر کے لیے ادب احترام کرنے لگتا ہے. ادب احترام دیا انہوں نے, ہم کو چمکارا, ہم بھی بچے تھے, ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی چل پڑے. آج ہمیں یہاں کی زیارت کراؤ, آج ہمیں فلانی جگہ کی زیارت کراؤ, آج ہم فلانی جگہ ہو, بازار میں لے چلو جناب. وہ کرتے کرا رہے ہیں جناب روزانہ. مغرب کے وقت جس وقت بھی حرم میں پہنچتے ہیں تو جناب علی ایک دن افراد جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, میاں صاحب زادے ایک بات بتاؤ, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اتنے زیادہ امامے لگائے ہوئے, ابا قبا پہنے ہوئے, کون لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں؟ میں صاحب علماء ہیں. کہتے ہیں ہاں اتنے عالم ہم نے زندگی میں نہیں دیکھے, اتنی وافر مقدار میں, جسے دیکھو ابا قبا میں جا رہا ہے, جسے دیکھو امامہ پہنے میں جا رہا ہے, لیکن میاں یہ مجھے عالم لگ نہیں رہے. میں کہا کیوں نہیں لگ رہے؟ ہمارے لکھنؤ میں ہم بھی تو وہیں کہیں ہیں نا, ہم کوئی باہر کے تھوڑی ہیں, ہمارے آبا و اجداد سارے وہیں سے تو آئے ہیں. لیکن انہوں نے ہم کو کہتے ہیں میاں وہ اتنے آہستہ چلتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے پتاشا بھی رکھ دیا جائے تو نہ ٹوٹے. پتاشا جانتے ہیں؟ پانی کا پتاشا ہے کہ نہیں ہے, جس میں پانی وانی بھر کے اس میں سوراخ کرتے ہیں, چنا ونا ڈالتے ہیں. کتنا باریک ہوتا ہے وہ, کتنا نازک ہوتا ہے وہ. جی بالکل بلبلے کی طرح سے. وہ کہہ رہے ہیں جناب علی ہمارا عالم اتنے آہستہ پھوکے انداز, آرام آرام سے نرم قدم کے ساتھ چلتے ہیں. یہ ابا قبا پہننے کے بعد اتنا نرم انداز سے چلتے ہیں کہ پتاشا بھی ان کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو ٹوٹے نہ. اسے کہتے ہیں عالم. میں نے کہا جی آپ کے ہاں یہ اسے کہتے ہیں عالم, ان کے ہمارے ہاں اور ان کے ہاں یہی فرق ہے. ہمارے یہاں ابھی تک ہمارے یہاں بھی انقلاب نہیں آیا ہے. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ابھی ہم پتاشے پہ چل رہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. مولا کا چاہنے والا پتاشوں پہ نہیں چلا کرتا. امیر المومنین کا چاہنے والا پتاشے تلاش نہیں کرتا ہے. مولا کا چاہنے والا سپاہی ہے, علی کا چاہنے والا ہے, حسن مجتبیٰ کے چاہنے والے ہیں. یہ جتنے افراد ہیں یہ جنگجو ہیں. یہ اپنے زمانے کے باطل سے لڑ جاتے ہیں, ٹکرا جاتے ہیں. اور ہم جناب علی ہم کہہ رہے نہیں, ہمارے سامنے جو امامت کا نظریہ پیش کیا گیا, ہمارے سامنے جو رسالت کا نتیجہ پیش کیا گیا, وہ یہی پیش کیا گیا. بس تمہیں سیاست کی بات, سیاست نہیں کرنا ہے, سیاست حرام. آپ عزاداری کریں, آپ مجلس کریں. بابا یہ عزاداری, مجلس عزا اور سیاست کی بات یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ نظریہ کس نے آپ کو دے دیا؟ پروردگار عالم نے, اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 انبیاء کو بھیجا, وہ کیوں بھیجا؟
حکومت الہی قائم کرنے کے لیے بھیجا یا ایسے ہی بھیج دیا بس تم چلے جاؤ، یہ باقی تمہیں قتل کر کرا کے بھیج دیں گے، تم شہید ہو گئے واپس جنت میں آ جانا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے؟ پروردگار عالم نے اپنی قرآنی کتابیں اتاری ہیں، قرآن میں آخری کتاب قرآن مجید کو اتارا، نازل کیا، اس لیے نازل کیا نظام الہی کو قائم کرنا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ دشمن نے کیا کام کیا؟ دشمن نے یہی کام کیا، جیسے ہی جناب علی، کتنی اچھی جناب علی ایک تحقیق ہے، جناب تحقیق ہے یہ، کہ جب قرآن مجید جس وقت نازل نہیں ہوا تھا، سنیں غور سے سنیں بچوں، اس بات کو سنو، جس وقت قرآن مجید نازل نہیں ہوا ہے، نظام کس کے ہاتھ میں چل رہا ہے؟ یعنی یہودیوں کے پاس ہے۔ یہودی بھی رہتے تھے مکہ میں، مدینے میں بھی یہودی بھی آباد تھے، کافر بھی آباد تھے، اور انبیاء کے ماننے والے بھی وہ بھی آباد تھے، یعنی کچھ مسلمان بھی آباد تھے۔ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ مسلمان بھی تھے، کفار بھی تھے، اور یہود و نصارہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب یہ تاریخ ہے، لیکن اس زمانے میں جتنا بھی مالی نظام تھا، معاشی نظام جتنا بھی تھا، یہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ معاشی نظام سارا یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، یہودیت کے پاس تھا معاشی نظام، اور آج بھی انہی کے پاس ہے۔ تو جب رسالت، یعنی اس زمانے میں جب رسول اعظم تشریف لائے ہیں، تو یہودیوں کو ذرہ برابر بھی اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ارے نمازیں پڑھ رہے ہیں، پڑھو اور پڑھو اور پڑھو، روزے رکھ رہے ہیں، کہتے ہیں رکھنے دو انہیں روزے وغیرہ، ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا رسالت مآب سے۔ عبادات کے سلسلے میں یہودیوں کا ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف رسول اعظم سے نہیں ہے۔ یہ اختلاف کب پیش آیا؟ کہ جب اسلام نے مسلمانوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کا اعلان کیا، مضبوط کرنے کا اعلان۔ مسلمان مضبوط ہوگا، کہا کب مضبوط ہوگا؟ کہا جب یہ زکوٰۃ نکالے گا۔ مسلمان کب مضبوط ہوگا؟ جب یہ صدقات دے گا۔ مسلمان کب مضبوط ہوگا؟ جس وقت یہ خمس دے گا۔ یہ ایک معاشی نظام ہے نا۔ اب جب معاشی نظام کی بات آئی، یہودیوں نے یہ تو ہمارے ہاتھ سے سب نکل جائے گا، ہم ان کو چلا رہے ہیں، یہ ہمارے مال پر پل رہے ہیں، یہ بھی ہمارے غلام ہیں، ہم جس طریقے چاہیں ان کو دبا لیتے ہیں، یہ ہمارے پاس روزانہ آتے ہیں، ہم سے پیسہ لینے کے لیے آتے ہیں، اتنے پیسے دے دو، کل دے، اتنی مزدوری کر کے ہمارے پیسے کو کاٹ لینا۔ یہ غربت تھی مسلمانوں میں۔ جب نظام اسلام آیا، انہوں نے سارا یہ یہاں سے آیا ہے۔ ہماری جتنی بھی سازشیں شروع ہوئی ہیں یہودیت کی، یہ اس زمانے میں شروع ہوئی ہے، آج کی نہیں ہے۔ کبھی آپ سمجھیں یہ کہ جی 6 مہینے پہلے، یہ مارچ میں یا فروری میں، آپ کہیں صاحب کہ جی فروری میں یا جنوری کے اندر اسرائیل کا وجود آیا، ہم اسرائیل کو سن رہے ہیں، نہیں ہے، یہ جب سے ہے جناب علی۔ لیکن انہوں نے کیا نظام بنایا؟ انہوں نے نظام یہ بنا کر دیا کہ آپ کو جناب علی بالکل آپ کو ایک ایسا شربت پلا دیا جائے، عبادات کے نام پر ایک ایسا شربت پلا دیا جائے کہ بس آپ عبادت کیجئے، یہاں پر آئیں، عبادات کی گفتگو کیجئے، یہاں پر بیٹھیں، مضبوطی کی بات نہ کیجیے گا، معاشرے میں اصلاح کی بات نہ کیجیے گا، یہاں پر بیٹھ کے نہ بتائیے گا کہ ہم کو دنیا میں کون دبا رہا ہے، ہمارے حقوق کو کون کھا رہا ہے، ہمارے حقوق کون استعمال کر رہا ہے، ہمارے کیا کیا حقوق ہیں۔ نہیں، یہ والی گفتگو اگر آپ نے یہاں کی، انہوں نے صاحب نیچے بیٹھ کر سارے لوگوں کو بتانا ضرور، میاں یہ سیاسی بات کر رہے ہیں اور یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ گفتگو یہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ آج یعنی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے، کوئی 60 سال کا تو میں ہی ہو رہا ہوں جناب علی، اب جو مجھ سے 60 سے جو اوپر والے ہوں گے، وہ اپنے زمانے سے، یعنی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہمیں یہی والی بات بتائی گئی ہے کہ اسلام الگ ہے اور سیاست الگ ہے۔ یہ امیر المومنین سیاست کر رہے تھے۔ خلافت کیا ہے؟ خلافت سیاست ہے یا نہیں ہے؟ نظام خلافت کیا چیز ہے؟
سیاست ہے. اور لفظ خلافت کو آپ کے درمیان میں کیسا مذاق بنایا گیا. میں خلیفہ گیری نہ کرو, آرام سے بیٹھو میاں, زیادہ خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. کرتے ہیں ہم لوگ. لفظ خلیفہ کا مذاق اڑایا یا نہیں اڑایا؟ ہم نے لفظ خلیفہ کا مذاق اڑایا, اور کبھی اس چیز پہ غور ہی نہیں کیا. کیا غور نہیں کیا؟ لا الہ محمد اور علی و فتح, آیا خلیفہ کے نہیں؟ یہ لفظ خلیفہ سوائے آپ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی جتنا لفظ خلیفہ کا احترام آپ کو کرنا ہے, جتنا حق آپ کا بنتا تھا, وَخَلِيفَتَهُ بلا فصل, یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ نے نہیں کہا کہ وہ امامتہ بلا, آپ نے امامت کے بارے میں بات نہیں کی ہے. ہم خود ہی کہتے ہیں نعرہ حیدری, میرا مجمع سو رہا ہے, مولوی بھی ڈھیلا, مجمع بھی ڈھیلا, نعرہ حیدری. میرے مجمع کو جگانے کے لیے ایک صلوات پڑھیں. اللہم ہم نکتہ وکتہ نہیں لگاتے, اب ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح میں اور آپ جا رہے ہیں, جس لفظ کا میں نے اور آپ نے کہتے ہیں میاں خلیفہ تو ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں جو نائی ہوتا ہے. کہا یا نہیں کہا؟ پنجاب وغیرہ میں لفظ خلیفہ کو کس طریقے سے بدنام کیا گیا, کہا کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ ختنہ کرنے والے کو. پھر میں نے سنا جناب علی کہ مزید خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو جناب علی جو نائی ہے اور ساتھ ساتھ جناب علی دیغ بھی پکاتا ہے, اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں. یہ لفظ خلیفہ سے مجھے اور آپ کو یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ یہودی ہیں. یہ یہودیت نے مجھے اور آپ کو یہ والا شربت پلایا, اور ہمیں اور آپ کو پتہ ہی, وہ بہت دور سے ڈوری ہلاتا ہے, بہت دور سے جا کے ڈوری ہلاتا ہے, اتنے دور سے جا کے وہ ساری کاروائی کرتا ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. اس نے ہم کو کس طریقے سے سارے نظام کو ہم کو دور کر رہا ہے, نظام کو دور لے کے چلا گیا ہم لوگوں سے. وہ بندہ خدا, یہ بات کیا ہو رہی تھی, وہ کہیں کا کہیں جناب علی واقعے کو آخر تک پہنچاؤں گا جناب. عابد پوچھا بھائی کیسے طاقت آئی, کیسا ویسے طاقت آئی, یہ تمہارے بنی اسرائیل میں بس نہیں پوچھو تو بہتر ہے, بڑی شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے. نہیں بتاؤ, یہ ہم کو طاقت توبہ چاہیے, توبہ والی طاقت چاہیے. کہ یہ بنی اسرائیل میں خاتون رہتی ہے, زن فحاشہ ہے, حرام کام میں مشہور ہے, بس میں غلطی سے اس کے پاس چلا گیا تھا, وہ اس کے بعد سے آج تک اتنا شرمندہ ہوں کہ قیام کرتا ہوں تو قیام میں, رکوع کرتا ہوں تو رکوع میں, سجدہ کرتا ہوں تو سجدہ میں. طاقت یہاں سے عشق توبہ سے مجھے عشق ہو گیا ہے. لیجیے صاحب, انہوں نے کہا اچھا یہ طاقت وہاں سے ملتی ہے؟ ہاں یہ طاقت وہاں سے ملی ہے. لیجیے صاحب, مصلح چھوڑا اور بنی اسرائیل میں جناب علی اپنے پہاڑ سے نیچے اترنا شروع ہوئے. جیسے جیسے نیچے آ رہے تھے, شہر میں شور مچ رہا تھا کہ پہاڑ سے کوئی نیچے اترتا ہوا آ رہا ہے. کہ کون ہوتا نا, کہ ایک ہی تو چڑھا تھا, ایک ہی چڑھا تھا پہاڑ پہ جناب, وہ چڑھا جناب نیچے آ رہا تھا. پورے شہر میں ایک استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئیں. ہاں 2-3 دن تو لگیں گے اس کو نیچے اترنے میں, بہت اونچا پہاڑ ہے, بوڑھا ہے. یا بنی اسرائیل اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں کہ آ جا رہا ہے بہت زیادہ کوئی تبلیغ مذہب کرے گا, امر بالمعروف کرے گا, نہی عن المنکر کرے. آ کیوں رہا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ عابد کا کیا کام ہوتا ہے؟ نیچے آئے گا, نیچے آ کے لوگوں کو کہے گا دیکھو میں نے عبادت پروردگار کیا اندر, وہاں سے مجھے یہ خبر ملی ہے, تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کی عبادتوں میں غرق ہو جاؤ. نیچے اترے جناب علی, اور اترتے ہی جب سارے مجمع نے ان کا استقبال کیا تو نیچے آتے انہوں نے پوچھا وہ زن فاحشہ کا گھر کہاں ہے؟ جیسے ہی کہا سارے لوگوں نے اپنے اپنے مقام پر کہا اللہ اکبر.
کہ اتنا متقی و پرہیزگار انسان زن فحشا کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں رہتی ہیں, کہاں اس کا پتہ ہے, لے کر مجھے چلو. سب نے کہا اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. کوئی تو آیا اس زن فحشا کو تبلیغ کرنے کے لیے. اب ہمارے بچے سیدھے ہو جائیں گے. اب جوان بگڑیں گے نہیں, جوان نہیں بگڑیں گے جناب علی. او صاحب لوگ بتا, ہاں فلانی گلی میں فلانے کوچے پہ پہنچو, وہ زن فحشا کا گھر وہاں پہ موجود ہے. لیجیے صاحب یہ عابد جناب علی عابد شب زندہ دار دروازے پر پہنچے, جا کے دستک دی. زن فحشا باہر نکل کر آئی, اور آنے کے بعد اس کو جو دیکھا, اللہ اکبر, یعنی پہلے مجمع نے کہا تھا اللہ اکبر, اب اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ اکبر. اتنی مقدس ہستی مجھ گناہگار کے دروازے پر آپ مجھے کہہ دیتے, میں بستی چھوڑ کر چلی جاتی. فقط آپ پیغام بھیج دیتے, پیغام ہدایت بھیج دیتے مجھے, میں جناب علی سیدھی ہو جاتی, میں چھوڑ دیتی, کام کو چھوڑ دیتی. آپ نے میرے دروازے پر, آپ کی عزت, آپ کا مقام کیا ہے, اس دروازے پر آپ آ گئے. کیسے آنا ہوا ہے, کہ جیسے سب آتے ہیں, جس مقصد کے لیے سب تیرے دروازے پر آتے ہیں اسی مقصد کے لیے میں بھی تیرے دروازے پر آیا ہوں. اب یہ سنیں, دیکھیں کیسے امام باقر نقل کر رہے ہیں سارے واقعے کو. مولا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے کہا توبہ کرو, لا حول پڑھو. یہ لا جو بھی شخص آیا تمہارے پاس, وہ جس جوان کو تم دیکھ رہے, لا مالا شیطان ہے, تم کو ورغلایا اس نے, تمہاری عبادات کا جنازہ کر دیا اس نے. جاؤ جا کے لا حول ولا قوت پڑھو. کہتے ہیں اتنا پڑھا, ان کو ایک دم سے جھٹکا لگا, عابد کو جھٹکا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا ہے, میں اتنے بڑے دھوکے میں آ گیا ہوں. کہتے ہیں بھائی ایک قدم اس نے پیچھے رکھا ہے اور ایک قدم اس خاتون نے اندر دروازے کو چٹخنی لگانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے, کہ چٹخنی لگنے نہ پائی تھی کہ پروردگار عالم نے ملک الموت کو حکم دیا, جاؤ جا کر اس مومنہ کی روح قبض کرو. مومنہ ایک لہجے میں مومنہ ہو گئی ہے. کہ کیسے مومنہ ہو گئی ہے, پروردگار عالم, یہ امر بالمعروف تھا یا نہیں تھا, اس کو اتنا پسند آیا پروردگار. اللہ عاشق ہے. میں کئی مرتبہ اس چیز کو بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ میں اور آپ صبح کی نماز نہ پڑھیں, جان بوجھ کر, نعوذ باللہ من ذالک, جان بوجھ کر اسے قضا کر دیں. صبح بہترین ناشتہ کرواتا ہے. کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ صاحب میں نے جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی لیکن صبح ناشتہ مجھے پھر بھی. عاشق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہم سے عشق کرتا ہے, ہم اس سے عشق نہیں کرتے ہیں. ہم نے ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھی لیکن پھر بھی اس نے دوپہر کا کھانا کھلایا کہ نہیں کھلایا. ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایسے ہی بس بے پرواہی سے, لاپرواہی کے ساتھ جناب علی اس کو پڑھتے گئے چلے گئے, اس نے پھر بھی کھلا دیا ہے. کتنے گناہوں کو انجام دے لیا ہے, لیکن وہ ستار العیوب ہے یا نہیں ہے؟ وہ ستار العیوب ہے. اس نے عیبوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. ادھر یہ چٹخنی لگا رہی تھی, ادھر موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل, اے موسیٰ آج بنی اسرائیل میں ایک مومنہ نے انتقال کیا, جاؤ جا کے اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرو. اللہ اکبر. اے موسیٰ اس کے نماز جنازہ کی تیاری کرو. موسیٰ نماز جنازہ. موسیٰ حیران, بارگاہ رب العزت میں آئے, زیر آسمان آئے, پالنے والے اتنی گناہگار, یہ سارا بنی اسرائیل کہے گا میں گناہگار عورت کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں, میں اس کے غسل و کفن کے لیے احکامات جاری کر رہا ہوں. پالنے والے یہ میری قوم مجھے کیا کہے گی, کچھ تو بتاؤ اس کے بارے میں. اے موسیٰ ہمیں اس کا امر معروف اتنا پسند آیا ہے, ہمیں اس کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی ہے. پروردگار عالم عاشق ہے.
بخش دیتا ہے، ایک لہجے میں بخش دیتا ہے. حر جیسے کو بخشا کہ نہیں بخشا؟ حر کہہ رہا ہے کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ حر کا جرم کیا ہے بتائیے، آپ خود بتائیے. یاد آیا حر کا جرم کہ حر نے کس طریقے سے کیا ہے؟ گھیر کے لانے والوں میں سے ہے. امام حسین نے جانا چاہتے تھے، دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے کہ نہیں جانے دوں گا. گھیر کے لایا. لیکن جب شب عاشور اس نے بچوں کی آوازوں کو سنا ہے، ہائے پیاس اے بچے. ابھی یہ جو جنگ ابھی جاری ہے، اور جو جاری ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں اسی جنگ کے دوران. کیسے عجیب و غریب واقعات رونما ہو گئے اسی جنگ میں. یعنی انہوں نے کربلا والوں سے کیا سیکھا ہے، ہم نے عزاداری سید و شہداء سے کیا سیکھا، اور ایران والوں نے عزاداری سید و شہداء سے کیا سیکھا ہے. کہتے ہیں ایک ماں ہے جس کے سارے کہتے 4 بچے ہیں، چاروں کے چاروں بچے اس بم بلاسٹ میں جناب علی شہید ہو گئے. شوہر اس کا مارا گیا، اس کے بھائی بہن سب کے سب مارے گئے، یہ اکیلی بچی ہے جناب علی. کہتے 7 قبریں ہیں، اور 7 قبروں پر یہ مسلسل بیٹھی ہوئی ہے. ابھی کی خبریں، ابھی جائیے جا کے انٹرنیٹ پہ جا کے تلاش کیجئے، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. کہتے ہیں جس دن اس کو دفن کیا گیا تھا، کب کا واقعہ کا 10 رمضان. کہتے 10 رمضان کے بعد جناب علی کہتے 15 یا 16 رمضان 6-7 دن کے بعد جناب علی ملبے میں سے بچوں کی لاشیں نکلی ہیں. انہی لاشوں میں سے جناب علی یہ ماں بھی اسی میں شامل تھی، دب گئی تھی، بچہ اس کے ساتھ تھا. سنیں گے جناب علی اس ماں کا انتقال کب ہوا ہے؟ اس ماں کا انتقال 3 محرم کو ہوا ہے. عجیب واقعہ ہے اس کا. 3 محرم کہتے ہیں 16 رمضان سے لے کر 3 محرم تک، کہتے ہیں 3 محرم تک مسلسل یہ قبر پر بیٹھی رہی ہے، یا گھر نہیں گئی ہے. یہ ماں قبر پر بیٹھی رہی ہے، دن اور رات قبر پہ بیٹھ کر گریہ وزاری کرتی رہتی تھیں. اور جب اس سے پوچھا گیا، یعنی جیسے محرم آیا، اس کو کہا کہ دیکھو اب ایام عزا آ گئے ہیں، ایام عزا کا چاند نکل آیا ہے، تم کب تک اس قبر پر بیٹھو گی؟ اب تمہیں گھر چلے جانا چاہیے. سنیں گے یہ کیا کہتی ہے میں جس وقت 7 دن تک میں ملبے میں اپنے بچوں کے ساتھ دبی ہوئی تھی، میرا سب سے چھوٹا بچہ جو 3 یا 4 سال کا ہے ملبے میں سے مجھے آواز دے دے کے کہہ رہا تھا، ماں میں پیاسا ہوں، ماں مجھے پانی پلا دو، ماں مجھے پانی پلا دو. ہائے پیاس. کہتے ہیں کہ حر نے آواز سنی ہے بچوں کی، اللہ تاش. یہ تو حر کی پریشانی کو اس کے بھائی نے دیکھا، حر کی پریشانی کو اس کے غلام نے دیکھا، کہ برداشت نہ ہو سکا، بھائی کو جا کے بتایا ایسے حر اپنے خیمے کے اندر ٹہل رہا ہے، اور صبح جنگ ہے، لگتا ہے کہ یہ گھبرا رہا ہے، جنگ سے گھبرا رہا ہے. بھائی نے آگے پوچھا کیا بات ہے حر، تم اتنے بہادر ہو، تم اتنے شجاع ہو؟ کہا کہ ہاں بہادری اپنے مقام پر، شجاعت اپنے مقام پر. ذرا غور سے خاموشی سے ذرا ایک آواز تو سنو. کہتے اس کے بھائی نے آواز سنی. کیا آواز ہے؟ کہا بچے کہہ رہے ہیں اللہ تاش، ہائے پیاس. کہتے جس میں جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کا وقت قریب آیا ہے، جناب زہرا کی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی، بیٹی زینب کو قریب بلایا، اے میری بیٹی زینب اپنے بھائی حسین کا خیال کرنا. کہا بابا کیا بات ہے، ماما کیا بات ہے، کیا خیال؟ کہا اس کو پیاس بہت لگتی ہے. کہ حسین کون ہے؟ کہ حسین وہ جو بدن مادر میں رسالت مآب تشریف لائے ہیں. جناب زہرا فرماتی ہیں اے بابا میری کوکھ پہ جو بچہ ہے بعض اوقات مجھے آوازیں دے کر کہتا ہے ماں میں پیاسا ہوں، ماں میں پیاسا ہوں. اللہ تاش.
حسین نے بدن مادر سے آواز دی الاتش الاتش، ماں میں پیاسا ہوں۔ کہتے ہیں یہ ماں جو ایران میں بیٹھی ہوئے قبرستان میں، جیسے پتہ چلتا ہے کہ ماں بچے کو یاد کر رہی ہے الاتش، کہ میرا بچہ پیاسا ہے اور بچہ بار بار پانی مانگ رہا ہے۔ کہتے 3 محرم آئی، ماں کا دم نکل گیا ہے۔ بچوں کے درمیان لے جا کر اس مومنہ کو دفن کیا گیا۔ اے ماں ہے، ماں آخر ہے۔ کہتے مرتے وقت بھی اس کی زبان پہ کیا جملہ تھا، ماں کی زبان پہ کیا، یا حسین یا حسین۔ کہتے صبح عاشور جس میں جیسے ہی حر پہنچا ہے نا، مولا کی بارگاہ میں پہنچا ہے، امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے، حر تو ہمارا مہمان بن کر آیا ہے، لیکن ایسے وقت میں مہمان ہو کر آیا، ہمارے پاس تجھے پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پانی کو میں اور آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں کہ عصر عاشور کے بعد، کہتے ہیں شام غریبہ میں جب خیموں میں پانی آ گیا ہے نا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا مشکیزہ چھوٹا سا پیالہ دے کر، برتن دے کر کہا سکینہ تو سب سے چھوٹی ہے، تجھے بہت پیاس ہے، اب تو پانی پی لے۔ سکینہ نے وہ کوزہ ہاتھ میں لیا اور کربلا کی سمت رخ کیا اور چلنا شروع کیا۔ جناب زینب نے پوچھا ہے بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے جو بچوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اسے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، میں بھائی علی اصغر کے پاس جا رہی ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ سب مل کر پڑھیں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پالنے والی تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران شام کا، تجھے واسطہ 4 معصومین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے مخصوص مولا امام الزمان علیہ السلام کا۔ پالنے والے ہماری قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو ہمارے آخر وقت میں مرتے وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے رومال کی زینت قرار فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا عزاداری سید الشہداء کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے، جمہوریہ اسلامی کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے۔ نئے رہبر معظم کی حفاظت فرما، شہید رہبر معظم کے درجات کو بلند فرما۔ پالنے والے پوری کائنات میں مسلمانوں کو متحد فرما، ہمارے دشمن کو منتشر فرما۔ مولا امام الزمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔